السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلام پر طرح طرح کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہے کہ اسلام نے اپنی ماننے والے عورتوں پر بڑا ظلم کیا کہ انہیں پردے کا حکم دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسلام آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، کس حال میں عورت رہتی تھی۔ عورت اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت برا تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقار ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی شوق خواہشات پورا کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات دوسروں کی محنت و مزدوری کرتی اور جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کے حوالے کر دیا کرتی، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح انہیں مارا پیٹا جاتا تھا۔ ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے۔ اور باپ کے مرنے کے بعد اس لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے، اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ نہ ہی عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھوپڑے میں 1 سال کے لیے قید کر دیا جاتا تھا۔ وہ جھوپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پینا اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھوپڑی میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی اور زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد اس کے آنچل میں اونٹنی کی میگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو لگڑے، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے اور ادھر ادھر اونٹ کی میگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتیں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی مارے عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمت کر کے پتی پوجا، شوہر کی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کے موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت کو بھی جلا کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلم کی داستان سن کر ایک درد مانا انسان کا دل رنج و غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ ان عورتوں کے کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومات پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخم پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کی آنسو کو پہنچنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد کو سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کی اس حال زار پر انسانیت و رنج و غم سے بے چین و بے قرار تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور ان لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک محسوس کیا کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، سخت اندھیرا تھا۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، سخت اندھیرا تھا۔ کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ حالات تھے اسلام سے پہلے عورت کے۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو یہیں
ختم کیا جاتا ہے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اسلام آنے کے بعد عورت کو کیا مقام ملا اور عورت کو کیا عزت دی گئی، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔